وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اس کی قدرت و تصرف کے تحت ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس آیت سے پیغام یہ ملا ہے کہ حقیقی خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے، اور یاد رہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولو الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو عنقریب تم جان جاؤ گے۔ اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ باطل عقیدہ تھا ان کا۔ اور پھر یہ جو کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ عز و جل کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے بنو قزاحہ اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔
یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ بعض مفسرین نے آیت کے یہ معنی کیے ہیں کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور اس آیت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا تو ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی اور زمین میں کوئی باقی نہ رہتا۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود پر ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن پاک اس لیے نازل فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ، یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اور کون نفع نہیں اٹھاتے؟ کفار، فاسق، ٹھیک ہے، فاسق، فاجر، جنہوں نے توجہ نہیں دینی اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے اللہ عز و جل نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرما دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد سرسبزی اور شادابی بخش کر زندہ کر دیا، کیونکہ اللہ ہی قادر برحق ہے اور وہی ہر چیز کو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہر چیز کو موت بھی دینے پر قادر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں ہے، تو بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے محض بے علم ہو جائے۔ اور نکمے پن کی عمر سے پناہ مانگنے کی دعا بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے: اعوذ بک من البخل والکسل والارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمن پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم میں ایک سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی۔ تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور عبادیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ عز و جل کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ ہی کے فضل کے منکر ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی۔
اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کو اللہ عز و جل کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے یہ دوسری مثال اب آ رہی ہے۔ اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی ہے اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے، اور بعض مفسرین کا یہ ہے کہ جو گونگا ہے اس کی مثال کافر کی ہے اور جو عدل کا حکم کرتا ہے اس کی مثال مسلمان کی ہے۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا فصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے سال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا
اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ پچھلی آیت میں جو فرمایا پرندوں کا، تو یوں ہی رب تعالیٰ فرما رہا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاز بھی جو انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ اور قدرت سے بنایا ہے، از خود کوئی اس قابل کہاں تھا کہ ایسی چیز بنا سکتا، اس کو ہوا میں فضا میں ٹھہرانا چلانا، یہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا، یعنی جب قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے جو ان کی تصدیق و تکذیب اور ایمان و کفر کی گواہی دے گا، اور یہ گواہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، پھر کافروں کو معذرت کرنے کی یا کسی کلام کی یا دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس دن انہیں اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب عز و جل کو راضی کریں، کیونکہ آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب آخرت سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کی طرف اپنی کتاب پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے اور ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا چاہیں گے لیکن یہ فرما برداری انہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ گمراہ گر کو زیادہ عذاب ہوگا، یعنی انہیں دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ دنیا میں یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور جو فرمایا گیا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام علیہ السلام پر گواہ بنا کر لائیں گے قرآن کے بارے میں، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ یہ پیغام یہ مل رہا ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کی جامع کتاب ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن کی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا۔ اور ابن الفضل مرسی نے کہا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے، اور جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ اور جو یہ فرمایا گیا ہدی و رحمہ، ہدایت و رحمت ہے، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حدوں پر اور امر و نہی پر عمل کیا
قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ بے شک اللہ عدل اور احسان رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ اور مفسرین نے عدل اور احسان کا اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اسی آیت میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے سلوک کرے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے
ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے جو، اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اس آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دو۔ مسند امام احمد۔ اور قسم سے متعلق کچھ مسائل ہیں، ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں۔ قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے قسم کھانا بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بعض قسمیں ایسے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے، مثلاً کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی جو بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ خدا کی قسم میں ظہر پڑھوں گا یا چوری یا زنا نہ کروں گا، تو اس کو قسم کو پوری کرنا پڑے گا۔ اور قسم جو توڑتا ہے، جو چوتھی قسم ہے، وہ مباح یعنی قسم کھائی یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں، اس میں قسم کو باقی رکھنا افضل ہے۔ اور تیسری وہ ہے کہ اس کو توڑنا مستحب ہے، مثلاً ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ اور قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے ساتھ ریزہ کر کے توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بیوقوف نہ بنو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا، اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے، اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اور پیغام ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، اور عہد کی پاسداری کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھلائی تیار کی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے مابین فرق جانتے تو یہ بات سمجھ جاتے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ یعنی جو تمہارے پاس دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فنا اور ضائع ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے،
اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرے۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، اگرچہ شیطان کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز دوسرا حکم دے دیتے ہیں اور اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور مقدس روح یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ سننے سے محفوظ رکھے۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ شان نزول یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی ہے تو باطلی نخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پور ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کی اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل
اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی غافل ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ اور پیغام یہ آیت ہمیں یہ دے رہی ہے کہ سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دل کی بیداری نصیب فرمائے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔